وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اس کو وہ نصیحت کرنے لگے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ ابن کی تصغیر ہے بنیہ، اور اس کی پھر آگے یا متکلم کی طرف اضافت ہے۔ عربی کلام کا اصول یہ ہے کہ جب کسی لفظ کی تصغیر لائی جاتی ہے تو اس سے اپنی محبت اور شفقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو کے اندر، پنجابی کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو چھوٹو کہہ کے پکارتا ہے تو اس چھوٹو کے اندر محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عربی میں جب اہل عرب کسی لفظ کی تصغیر لاتے ہیں تو اس سے اظہار شفقت و محبت ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یا بنیہ کہہ کے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی، تربیت پیار سے ہوگی، نصیحت محبت کے ساتھ ہوگی۔ صرف بیٹا نہیں کہا، میرا بیٹا کہا، اور تصغیر کے ساتھ کہا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب جب اس شفقت کے ساتھ باپ بلائے گا تو پھر نصیحت اثر کرے گی۔ پھر آگے کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کی وہ یہی تھی کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہمیشہ توحید کے پرستار رہنا۔ اور توحید کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ توحید انسان کو مالک کی ذات کا توکل عطا کرتی ہے، اور اللہ کی ذات پر جتنا توکل مستحکم ہو جاتا ہے انسان اتنا گناہوں سے اور آلودگیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اولادوں کو خوبصورت عقائد ان کو ضرور سکھائے جائیں، ان کو پاس بٹھا کے بچپنے کی عمر میں کہانیوں کی صورت میں ان کو چیزیں سکھائی جائیں۔ میں نے شاید کسی نشست میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم نے اپنے گھروں میں یہ کہانیاں سنی ہیں۔ والدہ بتاتی کہ کوئی چور تھا جو کسی گھر میں داخل ہوا اپنے گروہ کے ساتھ، اور مختلف چیزوں کو وہ ٹٹول رہے تھے، ہر کوئی چیزیں اٹھا کے جیب میں رکھ رہا تھا۔ اچانک جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ جو کچھ اٹھایا وہ یہیں رکھ دو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ خیر وہ سب کچھ چھوڑا اور بھاگ کر نکل کے چلے گئے۔ تو باہر جا کے انہوں نے پوچھا کہ گھر کے اندر اندھیرا بھی تھا، کوئی شخص موجود بھی نہیں تھا، لیکن جب سب کچھ ٹھیک تھا تو کیا کسی نے کوئی مخبری کر دی، کسی نے کوئی اطلاع پہنچا دی کہ آپ نے جلدی جلدی ہمیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ کے نکلو؟ تو وہ جو چوروں کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ اصل ہوا یہ کہ جس طرح تم چیزیں اٹھا رہے تھے تو میں بھی اسی طرح چیزیں اٹھا رہا تھا، اور چیزیں ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ کسی شے پر پڑا اور میں نے چکھ کر دیکھا تو وہ نمک تھا، اور پھر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جس گھر کا نمک کھایا ہو وہاں دھوکہ دوں گا۔ یہ میرے اندر ایک بات اتر گئی تو میں نے چھوڑ، ایک کہانی ہے، یہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، لیکن ماں نے بچے کو کیا سکھایا اس کہانی سے کہ بیٹا جس در کا نمک کھا لیتے ہیں پھر وہاں بے وفائی نہیں کرتے، یہ سکھایا۔ تو پھر مجھے بتاؤ جس کو اتنی بات سمجھ آ گئی وہ کہیں ملازمت کرے گا تو دھوکہ دے گا؟ وہ کہیں سے تنخواہ لے گا تو دھوکہ دے گا؟ وہ کل کو 16ویں 18ویں گریڈ کا گورنمنٹ کا آفیسر لگ گیا تو کیا وہ دھوکہ دے گا؟ اس کو پتہ ہے اس محکمے سے میں کھاتا ہوں، یہ محکمہ میری ضروریات پوری کرتا ہے اور میں نے یہاں بے وفائی نہیں کرنی۔ جس کی یہ تربیت ہوئی ہوگی، مجھے بتاؤ وہ در رسول سے بے وفائی کبھی کرے گا؟ وہ کبھی حضور کی ذات سے بے وفائی نہیں کر۔ وفا اپنی اولادوں کو سکھائیں، حضور کی ذات سے وفا سکھائیں، اور عقیدہ توحید کا یہ فیض ہو کہ ان کی روحوں میں یہ بات اتر جائے کہ ہم نے دھوکہ نہیں کرنا۔ ہم جس سے بھی وابستہ ہوتے ہیں اس سے خالص اخلاص کے ساتھ ہم تعلق نبھاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہم ان کو سکھائیں وہ ان کو عقیدہ توحید سکھائیں، عقیدہ رسالت سکھائیں، عقیدہ آخرت سکھائیں۔